مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعتوں کی مثال سورج کی طرح سے ہے. سورج جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں اندھیرے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. پہاڑوں کے اندھیرے، سمندروں کے اندھیرے، آبادیوں کے اندھیرے، کوئی اندھیرا دکھ نہیں سکتا. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعتیں جب گشتیں کرتی ہوئی، دعوت دیتی ہوئی، تعلیم کرتی ہوئی، ذکر و عبادت کرتی ہوئی، خدمت کرتی ہوئی، جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں گی وہاں اللہ پاک ایمان کی خوشبو پھیلا دے گا. تو اللہ کا کرم ہے کہ ایسی صورت بنتی جا رہی ہے اور برابر بڑھتی جا رہی، ترقی کرتی جا رہی ہے. ابھی یورپ میں جوڑ ہوا میکسیڈونیا، مقدونیہ اردو میں کہتے ہیں میکسیڈونیا. یہ میکسیڈونیا سکندر کا گاؤں. کس کا گاؤں؟ کون سکندر؟ وہ ہماری گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی اماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر میرا سکندر. وہ سکندر ارے دنیا فتح کرنے والا جس نے اپنے زمانے کی معروف دنیا فتح کی، اس یورپ سے لے کر ہندوستان تک فتح کیا اس نے. تو اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا. حافظ پٹیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کوشش کر کے وہاں ایک زمین خریدی تھی میکسیڈونیا، اور ان کے انتقال کے بعد وہاں مسجد بنی اور اس مسجد میں یہ اجتماع ہوا. 33 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے. کتنے؟ 33 ملک. یورپ میں 33 ملکوں کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے، دین کی فکروں میں 33 ملکوں کے مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا یورپ جس جگہ، کتنی بڑی بات ہے. یہ وہی بات ہے ایسا فرماتے تھے جہاں جہاں سے جماعتیں گزریں گی اللہ وہاں ایمان کی خوشبو پھیلا دے گا، ایمان کی خوشبو پھیلا دے گا. اور ابھی ہمارے مولانا احمد لاٹ صاحب پورے کینیڈا اور امریکہ کا دورہ کر کے آ رہے ہیں. امریکہ میں 4 خطے ریجن ان کے 4 اجتماع ہو گئے، اور اجتماعات کے بعد درمیان میں جو دن ہوتے تھے ان میں ان کی جماعتیں مختلف شہروں میں گئی. تو ایک طرح سے پورے امریکہ کا ایک چکر ہو گیا. ڈیٹرائٹ، شکاگو، لاس اینجلس، کیلیفورنیا اور میامی، فلوریڈا، ہیوسٹن. ارے جغرافیہ نقشے میں نہیں دیکھا ہوگا ابھی، اور پھر وہاں سے نیو یارک اور بالٹیمور، پورے ملک کا. اب دیکھو اس عمر میں بڈھے آدمی، ناراض نہ ہو جائے مولانا، نہیں ہے نا، اس عمر میں بڈھا آدمی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح سے گاؤں گاؤں چکر لگاتا ہے. یا پورے امریکہ میں بہار آ گئی، پورے امریکہ میں ایمان کی بہار آ گئی. اور ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ترکی جا رہے ہیں.
ابھی آ کے بیٹھے نہیں تھے کہ مشورہ ہو گیا جاؤ. ہماری جماعت گئی آسٹریلیا, بالکل آخری دن ویزا ملا, اگلے دن سے جو اجتماع تھا وہاں. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تیار, بستر بات کر, جب ملے گا چلے جائیں گے. آخری دن ملا اور پہنچ گئے وہاں رات کو. آسٹریلیا ایسی جگہ جہاں ہماری جماعتوں کی کارگزاریاں ہیں کہ پورے ہفتہ کوئی نہیں ملتا تھا, پورا ہفتہ. ایک لکھمبا میں ایک اسلامک سینٹر تھا, اس میں جمعہ کو لوگ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے ایمبیسیوں میں ملازم جو مسلمان تھے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور پورا ہفتہ پھر جماعت خالی بیٹھی ہوئی تھی. کوئی نہ آنے والا نہ کوئی جانے والا, صرف جمعہ ہوتی ہے, صرف جمعہ کی نماز. اور وہ ایمبیسیوں میں ملازمین کام کرنے والے آتے ہیں پڑھتے تھے. تو تو ہماری جماعت نے بتایا کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے سوچا کیا کرنا چاہیے. تو وہاں مشورہ کیا کہ دیکھو سامنے ریلوے اسٹیشن ہے, بڑا اسٹیشن سینٹر, تو لوگ وہاں آتے ہیں اترتے ہیں, وہاں سے پھر سوار ہوتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے اسٹیشن پہ. جو مسافروں کے انتظار کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ سن جائیں گے, اور جو مسافر کسی ٹرین سے اتریں گے تو زور سے کہیں گے السلام علیکم, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے. تو کیا کرے گا وہ مسلمان ہوگا تو کیا کرے گا بھائی, اسی کو پکڑ لیں گے کہ تیری تلاش میں ہے, تیری تلاش میں ہے. تو ہم جا کے اسٹیشن پہ بیٹھ جاتے تھے مسافروں کی سیٹ پر, جو اترتے ان کو نظروں میں آنکھوں میں آنکھیں ملا کے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, جو جواب دیتا اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے. ایک مسجد, جمعہ کی نماز, اور ابھی ہم گئے تو کارگزاری سنائی انہوں نے کہ سڈنی میں 100 مسجدیں ہیں, میلبورن میں 100 مسجدیں ہیں, اور سڈنی میں اجتماع ہوا. تو آسٹریلیا والوں نے کہا کہ ہم نے آج تک اتنا مجمع مسلمانوں کا آسٹریلیا میں نہیں دیکھا. رجوع ہے, لوگوں کا رجوع ہے. اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دیے ہیں دین کی طرف. یہ اس محنت کی برکت ہے. اس محنت کے لیے اللہ نے آپ حضرات کو قبول فرمایا ہے, اول صف میں جگہ دی ہے. صف اول ہے یہ, صف اول, اپنے صوبوں کی صف اول, اپنے ضلعوں کی صف اول, اور پورے ملک کی صف اول. تو آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ, آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. پیچھے کی صفیں بھی آگے, وہ جمعہ میں کبھی کبھی امام صاحب کہتے ہیں بھائی ایک صف آگے بڑھا لو, تو ایک صف آگے بڑھتی ہے یا سب صفیں آگے بڑھتی ہیں؟ ایک آگے بڑھی پھر سب پیچھے سے آگے بڑھتی چلی جاتی. ہم رائے کے پرانوں کے جوڑ میں گئے, اور بڑا سخت زمانہ تھا وہ, کہ اسی وقت کووڈ ختم ہوا تھا اور نقل و حرکت شروع ہوئی تھی. تو ہمیں ویزا ملا, لیکن راستے نہیں کوئی. جو راستہ عام راستہ ہے, جو روڈ سے ہم جاتے ہیں وہ بارڈر بند, ہوائی جہاز بند, روڈ بند, کیسے جائیں گے؟ اڑ کے بھی نہیں جا سکتے ہوائی جہاز سے. تو خیر تلاش کرتے کرتے راستہ ملا کہ شارجہ جاؤ, شارجہ سے یعنی دبئی جاؤ, اور دبئی سے کراچی جاؤ, کراچی سے رائے گنج جاؤ. تو ہم نے کہا بھائی چلو جیسے بھی جو بھی راستہ ملے گا جانا ہے. تو 17 گھنٹے ہم دبئی ایئرپورٹ پر رہے. کتنے گھنٹے؟ سب یہ معذورین, مولانا ابراہیم صاحب, مولوی احمد صاحب, مولوی اسماعیل صاحب, آدھی جماعت ویل چیئر کی, آدھی جماعت ویل چیئر. 17 گھنٹے دبئی ایئرپورٹ پر رہے. اچھا, چونکہ کووڈ جبھی ختم ہوا تھا تو کوئی ہوٹل نہیں تھی, سب بند پڑی تھی.
कोविड की वजह से जो बंद थी सब बंद थी, कोई कुछ खाने वाने को ना मिले, जो हाथ में थोड़ा बहुत रूखा सूखा ले गए थे उसी पर 17 घंटे गुजारे। वहाँ के लोग बेचारे मकामी वो फोन पर राब्ता करें कि आप लोग आ जाओ, 17 घंटे कहाँ एयरपोर्ट पर पड़े रहोगे, हम नहीं आ सकते अंदर, आप लोग आ जाओ, वीज़ा ले लो, ऑन अराइवल वीज़ा लेके आ जाओ। अगर वीज़ा लेते हैं ऑन अराइवल तो पहले कोविड टेस्ट होता है, और खाना खासा किसी तो एक को निकल आया कोविड, वो तो खबीस है, जब चाहे निकल के आ जाता है। तो अगर आ गया जिन्नात की तरह किसी पर तो उसको क्या करेंगे हम? अच्छा, फिर वापस आते हुए फिर टेस्ट करो, अंदर दाखिल होते एयरपोर्ट। हमने कहा भाई अब ये हमारे बस का नहीं है कि निकले तो टेस्ट करें, आए तो टेस्ट करें, किसी को निकल आया तो उसको क्या करेंगे। फिर किसी तरह से गुजार के वहाँ से निकले। 6 घंटे के सफर, 6 घंटे का सफर 36 घंटे में पूरा हुआ। लेकिन अजीब बात, जब वहां पहुंचे तो 80 मुल्कों के लोग आए हुए हैं। कैसे आ गए ये क्या तबलीग वाले जिन्नात हैं? जब ईरान में जब साहबा गए और वो नहर पार करके चले गए घोड़ों से नहर पार करके, उधर जो फारसी थे वो कहने लगे देवान आमदन, देव आमदन, देव आमदन। ये देव हैं, जिन्नात, इंसान नहीं है। ये 80 मुल्कों के लोग कैसे आ गए? खैर, सबका एक सवाल था कि इन हालात में हम कैसे काम करें। हर जगह वालों का एक सवाल, इन हालात में हम कैसे काम करें। तो मशवरा हुआ कि सबको एक जवाब कि हालात तुम्हारे आप जानते हो, आप उन हालात में आप कितना कर सकते हो ये इसे तलाश करो, और जितना कर सकते हो उस पर कमी ना करो। कि इन हालात में जितना आप कर सकते हो उसमें कमी ना करो, उतना जरूर करो। तो फिर मैंने मिसाल दी कि हाईवे पर स्पीड की लिमिट होती है, क्या 120 किलोमीटर चलाना है या 100 किलोमीटर चलाना है या 80 किलोमीटर चलाना है, तो एक लिमिट है। तो चलाने वाला देखता है कि मैं किस लिमिट से गुजर रहा हूं, तो लिमिट तक तो जाओ। ये थोड़ी है कि सफर ही छोड़ के बैठ जाओ। तुम्हारी जितनी लिमिट है वो तुम्हें मालूम है, उतनी लिमिट तक चलो। तो एक वहाँ के अमेरिका के एक जिम्मेदार हैं, पुराने लोगों में जिम्मेदारों में अफ्रो अमेरिकन शरीफ अब्दुल अजीज, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा ओवर स्पीड मत करो क्योंकि चार्ज हो जाएगा, तो आपको कानून नहीं तोड़ना है, लेकिन लिमिट तक तो जाओ भाई। तो ओवर स्पीड मत करो, चार्ज हो जाएगा। तो वो जो शरीफ अब्दुल अजीज कहने लगे कि हमारे यहाँ अगर जो लिमिट है उससे कम चलाता है कोई तो भी फाइन पड़ता है। अब ठीक 120 किलोमीटर की वो है लिमिट, 110 चलाएगा तो फिर फाइन पड़ेगा कि 110 क्यों चलाया। तो मैंने कहा भाई ये तो समझ में आता है कि ओवर स्पीड जाओ तो फाइन डालना चाहिए, उससे कम पे फाइन क्यों है, ये नहीं समझ में आया। तो शरीफ कहने लगे कि कम पे फाइन इसलिए है कि वो स्लो होकर पीछे की सब सवारियों को स्लो कर रहा है। वो स्पीड कम करके पीछे जितनी सवारियां आ रही हैं उन सब के लिए रुकावट बन रहा है, आगे जाने नहीं दे रहा है उनको, इसलिए फाइन है कि दूसरों को पीछे क्यों किया, उनको स्लो क्यों किया। मैंने कहा या अल्लाह, अगर क़यामत में तबलीग वालों से यही सवाल हो गया
کہ اتنا تم کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا اتنا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ارے تم اتنا کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ تو بھائیو وہی بات ہمارے لیے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی کارگزاریوں سے اب کی مرتبہ کی جو کارگزاری ہے وہ الحمدللہ ہر چیز میں ترقی ہے، لیکن کافی نہیں ہے. ابھی ہم لمٹ تک نہیں پہنچے، ابھی سلو چل رہے ہیں، اور سلو پہ بھی فائن ہوتا ہے. کل قیامت میں اللہ پاک پوچھے کہ تم سلو گئے، پیچھے والوں کو بھی سلو کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ ہمارا مجمع ہے، یہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے، پہلی صف ہے. یہ آگے بڑھیں گے تو پیچھے کے لوگ بھی آگے بڑھیں گے. ہم ذریعہ بنیں گے ان کے آگے بڑھنے کا. اور اگر ہمارے اندر کوئی کسل، کوئی سستی ہوئی تو دوسروں کی سستی کا بھی ہم وجہ بنیں گے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. اس لیے ہمارے ذمہ دار ساتھی اپنے اپنے صوبوں میں مسجد وار جوڑ کریں. حلقوں کے آپ کے یہاں چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے ٹھیے بنے ہوئے ہیں، 25 30 مسجدوں کے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں زون ہے، حلقہ ہے. 25 30 مسجدوں کا جو ایک حلقہ بنا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں یوپی میں؟ ٹھیا. اور شہروں میں حلقہ کہتے ہیں. تو ان حلقوں کے مسجد وار جوڑ کریں، حلقوں کے مسجد وار جوڑ کریں. اور ہمارے ذمہ دار ان جوڑوں میں نہیں رکھیں، ہمارے ذمہ دار ان جوڑوں میں جائیں، پہلے سے تاریخ طے کریں. حلقوں کے مسجد وار جوڑ، زونوں کے مسجد وار جوڑ، تاریخ طے کریں، جماعتیں ڈالیں وہاں محنت کے لیے، اور پھر مسجد وار جوڑ کریں، اور سارے ذمہ دار وہاں جائیں. الحمدللہ ہم نے جو کارگزاری سنائی تو ہمارے صوبے میں 36 ضلعوں میں مسجد وار جوڑے ہوئے، 36 ضلعوں میں. اور الحمدللہ ان جوڑوں میں جو مجمع کا اندازہ لگایا گیا وہ کل 36 مسجد وار جوڑوں میں 2 لاکھ سے اوپر مجمع جمع ہوا. لیکن کچھ نظر نہیں آتا، اپنے اپنے ضلع میں مسجد وار جوڑ رہے ہیں. الحمدللہ اسی سے یہ جماعتوں کی تعداد آپ نے جو سنی، اسی سے اتنی جماعتیں پہلے میں بعد میں جماعتیں نکلی، اور ایک عمومی فضا بنی. ایک عمومی محنت سے ایک عمومی فضا بنتی ہے. تو بھائی ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے صوبوں کے ذمہ دار اپنے صوبوں میں ضلع وار جو بھی شکل ہو، ضلع وار کریں، زون وار کریں، لیکن کریں مسجد وار جوڑ. اور اس حلقے میں جماعتیں ڈالیں، وہ جماعتیں محنت کریں. بڑے شہروں میں حلقے ہیں، حلقے کا جوڑ کرو، اس حلقے میں جماعت ڈالو محنت کے لیے. پھر آپ اس ذمہ دار ساتھی جاؤ وہاں، انشاءاللہ وہ علاقہ جڑے گا. پہلے بعد جماعتیں نکلیں گی، محنت ہوگی، اور ایک محنت ہوگی تو ایک عمومی فضا بنے گی. بارش برسے گی تو ٹھنڈک آئے گی، بارش برسے گی تو زمین لہلہائے اٹھے گی. تو یہ ایک گزارش ہے کہ مسجد وار جوڑ ہمارے اضلاع میں جو بھی ایک سطح پر کریں، اس پر جماعتیں ڈال کر محنت کریں، اور اس جوڑ میں ذمہ دار بھی شریک ہوں. دوسری